جادوئی پھول اور پری کی کہانی۔ ایک دور دراز کے جنگل میں جہاں درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ندیوں کا پانی سونے کی طرح چمکتا تھا، وہاں ایک چلاک جن رہتا تھا جس کا نام غضنفر تھا۔ غضنفر اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے جنگل میں مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دے کر اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک خوبصورت اور نیک دل پری رہتی تھی جس کا نام لائبہ تھا۔ لائبہ اپنی جادوئی طاقتوں سے لوگوں کی مدد کرتی تھی اور جنگل کے تمام جانوروں اور پرندوں کی دوست تھی۔ لائبہ اور غضنفر کے درمیان ہمیشہ ایک مقابلہ سا رہتا تھا، کیونکہ غضنفر اپنی چالاکیوں سے جنگل پر قابو پانا چاہتا تھا، جبکہ لائبہ امن اور خوشحالی کی خواہاں تھی۔ ایک دن غضنفر نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے سنا کہ جنگل میں ایک قدیم جادوئی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں بے انتہا طاقتور جادو درج ہے۔ غضنفر نے سوچا کہ اگر وہ یہ کتاب حاصل کر لے تو وہ ناقابل شکست ہو جائے گا۔ اس نے لائبہ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مکرانہ منصوبہ بنایا۔ غضنفر نے اپنے جادو سے ایک معصوم بچے کا روپ دھارا اور لائبہ کے سامنے مدد کی اپیل کی۔ لائبہ نے بچے کو دیکھا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ غضنفر نے لائبہ کو بتایا کہ اس کے والدین کو ایک خوفناک دیو نے قید کر لیا ہے اور انہیں بچانے کے لیے جادوئی کتاب کی ضرورت ہے۔ لائبہ نے معصوم بچے کی باتوں پر یقین کیا اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ دونوں نے مل کر جادوئی کتاب کی تلاشی شروع کی۔ کئی دنوں کی محنت اور مشکلات کے بعد وہ ایک پراسرار غار میں پہنچے جہاں کتاب چھپی ہوئی تھی۔ غار کے دروازے پر ایک جادوئی پہرہ تھا جو صرف سچائی اور نیک دلی سے ہی کھل سکتا تھا۔ لائبہ نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور کتاب حاصل کی۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کو چھوا، غضنفر نے اپنا اصلی روپ ظاہر کر دیا اور کتاب چھیننے کی کوشش کی۔ لائبہ نے غضنفر کی چالاکی کو سمجھ لیا اور اپنی جادوئی طاقتوں سے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جس میں غضنفر نے اپنی چالاکی سے لائبہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر لائبہ نے اپنی نیک دلی اور جادوئی طاقتوں سے اسے شکست دی۔ لائبہ نے جادوئی کتاب کو واپس اسی کی جگہ پر رکھ دیا تاکہ کوئی اور اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ غضنفر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے لائبہ سے معافی مانگی۔ لائبہ نے اس کی معافی قبول کی اور اسے اپنی نیک دلی سے راستہ دکھایا۔ غضنفر نے اپنی چالاکی کی بجائے نیک دلی اور ایمانداری کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لائبہ کے ساتھ دو مل کر جنگل میں امن اور خوشحالی لانے کی کوشش شروع کی۔ اس کی تبدیلی نے جنگل کے تمام باشندوں کو حیران کر دیا اور انہیں سکھایا کہ سچی نیت اور نیک دلی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جن کی چالاکی اور پری کا جادو۔ ایک دن دور دراز کے حسین وادی میں جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے تھے، وہاں ایک خاص جادوئی پھول تھا جس کا نام فلورازا تھا۔ یہ پھول اپنی خوبصورتی اور خوشبو کی وجہ سے دور دراز تک مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس پھول کو چھوئے گا اس کی سب خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اس وادی میں ایک پری رہتی تھی جس کا نام سحر تھا۔ سحر اپنی خوبصورتی اور نیک دلی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ سحر کو فلورازا کے بارے میں معلوم تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس پھول کو چھونا آسان نہیں تھا کیونکہ اسے جادوئی مخلوق کی حفاظت میں رکھا گیا تھا۔ ایک دن وادی میں ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام علی تھا۔ علی کا دل بہت بڑا تھا اور وہ لوگوں کو یعنی کہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ خاص تلاش کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ فلورازا کی طاقت اس کے گاؤں کی مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی پھول کو ڈھونڈے گا۔ علی کی ملاقات سحر سے ہوئی اور اس نے اپنی کہانی اور مقصد سحر کو سنایا۔ سحر نے علی کی نیک دلی دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گی۔ دونوں نے مل کر فلورازا کی تلاشی شروع کی۔
یہ تلاش آسان نہ تھی کیونکہ راستے میں کئی مشکلات اور جادوئی مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب وہ دونوں ایک گہرے جنگل میں پہنچے تو انہوں نے ایک دیو ہیکل درخت کو دیکھا جس کے پیچھے فلورازا کھلتا تھا۔ درخت کے گرد ایک خوفناک اژدہا پہرا دے رہا تھا۔ سحر نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اژدہا کو بے ہوش کر دیا اور علی نے بہادری سے آگے بڑھ کر فلورازا کو چھو لیا۔ فلورازا کی طاقت نے فوراً علی کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے گاؤں کے تمام مسائل حل ہو گئے اور وہاں خوشیوں کا دورہ ہو گیا۔ علی اور سحر نے فلورازا کا شکریہ ادا کیا اور اسے اسی کی جگہ واپس رکھ دیا تاکہ اس کی جادوئی طاقتیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ علی نے سحر کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے حاضر رہے گا۔ سحر اور علی کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ وادی کے لوگوں نے ان دونوں کی بہادری اور نیک دلی کی کہانیاں سنائیں۔ جادوئی پھول فلورازا اور نیک دل پری سحر کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل میں زندہ رہی۔ یہ کہانی محبت، بہادری اور نیک دلی کی ایک خوبصورت مثال بن گئی جس نے لوگوں کو سکھایا کہ سچی نیت، دل کی صفائی سے ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔